औज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज की इस नशिस्त के अंदर हम आपके साथ इंशाअल्लाह एक ऐसा वाक़या शेयर करेंगे कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ैमिली के ऊपर कोई 35-40 साल पुराना जादू का मामला था और एक अम्मा बेचारी बूढ़ी हो गई और इसी मसले के अंदर वो बेचारी सालों से परेशान थी। बड़ी जगहों से उन्होंने इलाज भी करवाया, तौहीद परस्त थे, अच्छे बंदे हैं, अकीदा भी ठीक है, लेकिन इंतहाई परेशान थे, बीमारियों ने उनको घेरा हुआ था। मेरे अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने उनके ऊपर इलाज किया, उनका इलाज किया, तो मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने उनको शिफा दी। मेरे बहन भाई, यहाँ पे एक मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया, इसका मौजज़ा भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब आप ईमान के साथ, यकीन के साथ, अपने पुख्ता ईमान के साथ इस कुरान की तिलावत करते हैं या इस कुरान को सुनते हैं, तो मेरा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान के ज़रिए इंसान को शिफा भी देता है, उसको रूहानी तौर पे मजबूत भी करता है। यहाँ पे मैं कुरान की 2 आयात के बारे में ज़िक्र करूँगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ ये 2 आयात वहाँ पे पढ़ी और मेरे रब ने उस घर के अंदर शयातीन का डेरा लगा हुआ था। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे शयातीन हैं। बेसिकली याद रखिए, शयातीन जिन्नात जो हैं, इनको अल्लाह ताला ने इंसान की आंख से छुपा दिया। हमें ये नज़र नहीं आते, किसी को ये नज़र नहीं आते। हाँ, ये उन लोगों को नज़र आते हैं जिन लोगों के ऊपर शैतानी असरात होते हैं, या वो लोग जो जिन्नात शयातीन के साथ काम करते हैं, उनको फिर इनके पास जो मोक्कल होते हैं, शयातीन होते हैं, और ये जिन्नात के साथ काम करना जायज़ नहीं है, किसी तरह भी जायज़ नहीं है। किसी हदीस से ये चीज़ साबित नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने जिन्नात से काम लिया हो, या जिन्नात के ज़रिए काम किया हो, या जिन्नात के ज़रिए ख़बरें पूछी हों, ख़बरें ली हों। हालांकि आप देखें कितने सारे ग़ज़वात हुए, कितनी सारी जंगें हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्नात आके इल्म भी लेते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पढ़ाते भी थे, इस्लाम के बारे में तालीमात भी देते थे, इस्लाम सिखाते थे, पूछ के जाते थे, मसले पूछते थे। अब किसी जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात से काम नहीं लिया। हालांकि ग़ज़वात के अंदर इंफॉर्मेशन ली जा सकती थी, जैसे आज की एजेंसीज़ करती हैं, इनके जासूस होते हैं जो ये काम करते हैं। और याद रखें, यहाँ पे जो इसराइली एजेंसीज़ हैं या और कंट्रीज़ की एजेंसीज़ हैं, गैर मुस्लिम एजेंसीज़ हैं, इनके अंदर बाकायदा जादूगरों को हायर किया जाता है जिनके साथ शयातीन होते हैं, और शयातीन इनके साथ काम करते हैं, इनको आगाही देते हैं कि मुसलमानों को कैसे कैसे ट्रैप करना है। और हत्ता कि यहाँ तक हमारे इल्म में बातें आती हैं कि इब्लीस खुद इंसानी शक्ल में आके इनकी मीटिंग्स के अंदर बैठता है। बड़े बड़े इल्यूमिनाटी यहूदी जो हैं, इसी तरह फ्री मेसन्स जो हैं, इनकी मीटिंग्स के अंदर आके इब्लीस खुद बैठता है और डायरेक्शंस देता है कि मुसलमानों को, ईमान वाले लोगों को जिनके अकायद तौहीद के ऊपर हैं, इनको कैसे ट्रैप करना है। इनकी यहाँ से एक बात मैं आपके गोशगुजार एक हदीस भी करता चलूँ। जब अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें करता था, तो उस मजलिस के अंदर, उनकी मजालिस के अंदर इब्लीस इंसानी शक्ल में खुद आके बैठता था और मशवरे देता था, और उस मशवरे की हौसला अफजाई किया करता था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा नुकसान देने वाला नाउज़ुबिल्लाह होता था। तो मेरे भाइयों, याद रखें, शुरू से, पहले दिन से इब्लीस हर इंसान का दुश्मन है, चाहे वो इंसान कोई यहूदी है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू है, इसकी दुश्मनी इंसान के साथ है, और ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को जहन्नुम का ईंधन बनाऊं। तो मेरे भाइयों, मैं तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से, अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हर बंदे को ये आगाही दूंगा, यहूदियों को, ईसाइयों को, गैर मुस्लिम हिंदू हैं या सिख हैं, वो भी अगर ये हमारी बात उन तक पहुँच रही है, तो मेरे भाई, कुरान दुनिया की सबसे सच्ची किताब है, और अल्लाह ताला ने खुद ज़ुम्मा लिया क़यामत तक इसके अंदर एक लफ्ज़ भी किसी किस्म का चेंज नहीं होगा, एक ज़ेर ज़बर भी चेंज नहीं होगी। तो इसके अंदर हक है, इसके अंदर सच है, इसको स्टडी करें, इसके अंदर जो लिखा है उसके ऊपर फ़िक्र करें। क़यामत तक की बातें इसके अंदर बताई गई हैं, और हर दौर के लिए ये बिल्कुल कंपेटिटिव एक पूरी ऐसी किताब है कि जो बिल्कुल सूटेबल है, हर दौर को सूट करेगी। हर दौर के अंदर चाहे जितनी मर्जी साइंस
کے اندر جدت آ جائے، سائنسی دور آ جائے، ٹیکنالوجی کا دور آ جائے، لیکن قرآن اللہ کے فضل سے ہر دور میں آپ کو اسسٹ کرے گا، ہر دور میں آپ کی رہنمائی کرے گا، اور اس میں جو باتیں رب نے بتا دی، میرے اللہ نے بتا دی، ویسے ہی ہوگا، حق ہے، سچ ہے۔ اس کی تعلیمات پہ ایمان لائیں اور اپنے آپ کو ایک اللہ کی اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اکٹھا کر لیں، تاکہ آپ اس ابلیس شیطان کے شر سے بچ سکیں، چاہے کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے ہاں سب سے بہترین مذہب اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اسلام کو سٹڈی کریں، یہ سچا مذہب ہے، اس کے اوپر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، آپ شیطان کے شر سے بچ جائیں۔ اللہ نہ کرے اسی طرح مر گئے، یہودی مر گیا، کوئی عیسائی مر گیا، کفر کرتا ہوا مر گیا، مشرک مر گیا، شرک کرتا ہوا مر گیا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان تمہارے گناہ ہوں گے، میں معاف کر دوں گا، اگر اس کے اندر شرک ہوا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے سب بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اسلام کو سٹڈی کریں، اسلام کو پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو بڑا آسان کر دیا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بہت آسان ہے، اس کو سمجھیں، پڑھیں، آپ کو بڑی جلدی اس کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ میں قرآن کی فضیلت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہم وہاں پہ پڑھنے کے لیے گئے تو اس گھر کے اندر ایک اماں جو کئی سالوں سے بیچاری جادو زدہ تھی، اور گھر پورا جنات کے شر سے، جنات شیاطین سے بھرا ہوا تھا، نہ گھر میں کوئی برکت تھی۔ وہ کہتے تھے پیسے بڑے کماتے ہیں لیکن بچتا کچھ نہیں ہے، ہم اینڈ آف دا منتھ دیکھتے ہیں خالی ہوئے ہوتے ہیں بلکہ مقروض ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اتفاق نہیں ہے، ہر وقت ناچاکی، ہر وقت لڑائی، ہر وقت جھگڑا ہمارا رہتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر غصہ آتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے اندر بھی یہ معاملات ہیں، ضد کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائی، ہم نے جب وہاں پہ جا کے الحمدللہ پڑھائی کی، گھر سے چیزیں بھی چوری ہوتی تھیں، ان کے شیاطین چوری کرتے تھے چیزیں، تو میرے اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم نے وہاں پہ قرآن پڑھا الحمدللہ، میرے اللہ نے، ہم نے آلموسٹ وہاں پہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا میرا سیشن ہوا، اور اس اماں کی ایج کوئی 70+ تھی۔ تو میرے رب نے، اللہ نے اس اماں کو شفا دی جو کئی سالوں سے بیمار تھی۔ اور اماں جی فرماتی ہیں کہ میں بیٹے آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے، میری آنکھوں کے سامنے آپ کے قرآن پڑھنے سے آسمان سے ایسی مخلوق اتر رہی تھی، ایسی روشنی اتر رہی تھی جو ان کو مار رہی تھی، اور ہر جن زخمی نظر آ رہا تھا ہمیں، اور زخمی ہونے کے بعد کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، پورے گھر جنات سے بھرا ہوا۔ ہمیں تو یہ چیز نہیں نظر آتی، ہم اسیس ضرور کرتے ہیں ان چیزوں کو، ہمیں اسیس ہو جاتا ہے، علامات سے پتہ چل جاتا ہے جب ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں اس کا کیس۔ لیکن جس بندے کے اوپر جادو کا یا جن کا اثر ہوتا ہے، اس کو سارے شیاطین نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، مختلف شکلوں میں، جس طرح کا عمل ہوتا ہے اس طرح کی شکل میں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اماں جی نے ماشاءاللہ وہ سارا منظر دیکھا، جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سارے کے سارے شیاطین کو اس گھر سے دفع کیا، اور وہ گھر بالکل صاف ہوا، اور ماں جی نے خود دیکھا کہ وہ جنات کیسے کٹے گھر کے اندر، کیسے ان جنات کو اس قرآن کی برکت سے، میرے قرآن کے پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں اس اماں جی کو مکمل شفا دی۔ بلکہ ریسنٹلی کچھ دن پہلے انہی کے ریفرنس سے ایک اور کیس میرے پاس آیا، وہ بھی بیچارے کافی، وہ بندہ مانتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ان باتوں کو ویسے ہی جھوٹ کہتا تھا۔ تو اس کی اپنی بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا، تو انہوں نے کیس ریفر کیا۔ تو میں یہ عید کے ویری نیکسٹ ڈے ہم لوگ وہاں پہ پڑھنے گئے، الحمدللہ ایک ہی نشست میں میرے اللہ نے ان کو شفا دی۔ اس بہن کے ساتھ بھی کئی سالوں سے یہ مسئلہ تھا، اور کئی تقریباً 1.5 ماہ سے وہ سو ہی نہیں سکی تھی، ایسے ہی میڈیسنز دیتے تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوتی تھی پھر جاگ جاتی تھی، بڑی تکلیف میں تھی، اذیت میں تھی۔ پھر الحمدللہ اسی بہن نے ہمیں کھانا بھی سرو کیا، جو اٹھ نہیں سکتی تھی، لاچار پڑی تھی، جب ہم نے اس کے اوپر پڑھائی کی اسی بہن نے اٹھ کے ہمیں کھانا سرو کیا۔ میرے اللہ نے، اللہ کے فضل سے، اس قرآن کی طاقت سے، اس برکت سے وہ شیاطین بھی بھاگے، اور اس کے اوپر جو جادو کر رہا تھا بندہ، جو انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑا، الحمدللہ جب ہم پڑھائی کر رہے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس بہن نے سارا منظر دیکھا کہ اس جنات کو، اور جو جن تھا اس کے اوپر مسلط، اور جو جادوگر جادو کر رہا تھا ان کے محلے کا ہی تھا، اس کو کیسے آگ لگی اور کیسے دوڑا، وہ اس کو راستہ نہیں مل رہا بھاگنے کا، اور ساتھ اونچی آواز میں پکار رہا ہے، بکواس کر رہا ہے کہ میں، اور معافی بھی مانگی، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ واقعی اللہ کے قرآن میں بڑی طاقت ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بہن بھائی جو بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہیں، اس کے اوپر کافی رقیاس اپلوڈ کیے جاتے ہیں، معلومات بھی آپ کو دی جاتی ہیں، ان رقیاس کو الحمدللہ ہر ایک کو سننے کی عام اجازت ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ پیورلی خالصتاً قرآن پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ کوئی کسی قسم کا اس میں بدعت نہیں ہے، کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہوتا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعاؤں کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اس کو سنا کرے پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ۔ اللہ کے فضل سے یہ قرآن برحق ہے میرے بہن بھائیوں، اور ایمان والوں کے لیے شفا ہے، اس شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اب وہی گھر ہیں جن گھروں میں ہم پڑھائی کرنے گئے جہاں پہ بے برکتی تھی، اللہ کے فضل سے اب وہاں پہ اللہ کے حکم سے برکت بھی ہے، رزق کی بھی فراوانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے برکت بھی اس گھر میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی بہن، یہاں پہ 2 آیات صرف میں نے زیادہ کثرت سے پڑھی تھی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور یقین کریں اتنی طاقتور آیات ہیں، کوئی جادوگر، کوئی جن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جادو کو ختم کرتی ہیں، جنات کو ختم کرتی ہیں، جادو کا جو اثر جسم کے اندر ہوتا ہے اس کو ختم کرتی ہیں، اور باعث برکت ہیں۔ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گھر کے پاس سے بھی شیطان نہیں گزرتا، گھر کے باہر سے بھی شیطان نہیں گزرتا، اس گلی میں سے بھی شیطان نہیں گزرتا۔ تو میرے بہن بھائی، آپ سے التماس یہ ہے کہ قرآن سے رابطہ جوڑ لیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، ہر چیز کا آپ کا حل قرآن کے اندر ہے، ہر بیماری کا حل قرآن کے اندر ہے۔ بعد میں میڈیسن کی طرف جایا کریں، پہلے قرآن سے جڑا کریں۔ اللہ کے حکم سے آپ کو میڈیسن نہیں کبھی بھی کھانی پڑے گی جب آپ قرآن سے رابطہ جوڑ لیں گے، قرآن سے آپ کا رشتہ ناتا انشاءاللہ مضبوط ہوگا، تو اللہ کے فضل سے آپ کو کسی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی قسم کی دنیاوی اسسٹنس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میرا اللہ خود آپ کی انشاءاللہ ہر جگہ پہ مدد کریں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور ہماری ان چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ڈلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔